سورۃ الفرقان آیت 54 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اور وہی الذی جس نے خلقہ پیدا کیا من الماء پانی سے بشراً بشر آدمی انسان فجعلہ پھر بنائے اس کے نسباً نسب جد وسحراً اور سسرال وکانا اور ہے ربو کا تیرا رب قدیرہ قدرت والا اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ وہ ذات اپنی ذات کی طرف متوجہ کرتی ہے، اپنا تعارف، اپنی معرفت کہ جو میری معرفت تک آنا چاہیں، جو مجھ سے تعلق بنانا چاہیں، جو ان کو میری پہچان تو ہو، میرا پتہ تو ہو، تو وہ میرا پتہ میری نشانیوں سے، ان قدرت کاملہ جو اس کے ارد گرد جو اس کو نظر آئیں گی، ان کے ذریعے اس کو میری پہچان حاصل ہوگی، اور جب وہ پہچان حاصل کرے گا تو ہی وہ اس اگلے عمل کی طرف جا پائے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ انسان کی جو تخلیق ہے، دیکھیں کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کسی انسان کو تخلیق کیا، یا میں نے سورج چاند ستارے یا آسمان یا جو اس کے ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اس کا خالق میں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آج تک کوئی کر بھی کیسے سکتا ہے؟ کوئی کرے گا تو وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو کچھ وقت کے لیے تھا، اس سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد میں بھی تو ہوگا، تو وہ کون کرے گا پھر؟ تو دیکھیں آپ نے جو انواع سنی ہیں اس میں چرند پرند، یہ ساری نباتات، جمادات، فرشتے، انسان، جن بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے ان ساری انواع میں سے؟ اور کوئی کرے بھی تو کرے کیوں؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جو ذات دعویٰ کر رہی ہے اس کو سچ مان لو کہ اس کے مقابل ہے جو کہے کہ یہ میں نے کیا۔ آج تک جتنوں نے بھی خدائی کے دعوے کیے، رب ہونے کے دعوے کیے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو یہ باتیں یہ کیا ایسی رہ جائیں گی؟ آپ اس کی قدرت کو تو مانو اور اس ذات کو نہ مانو۔ یہ جو میرے ارد گرد ساری تخلیقات ہیں یہ تو ہے نا، اب ہم اس کے کریٹر سے انکار کر دیں، یہ کیا ہوا؟ آپ چیز کا انکار کر نہیں سکتے۔ آپ کو کسی نے کچھ بھیجا، آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اور جس نے بھیجا اس کا انکار کر رہے ہو۔ وہ چیز خود تو نہیں بن گئی۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں خود بن گئیں، تو یہ تو ویسی عبث ہے نا، یہ تو ویسی حماقت ہے کہ کوئی ہر ایک چیز میں ایک ترتیب ہے، ایک تقسیم ہے، اس کے اپنے فنکشنز ہیں۔ وہ چیز خود کو اپنے فنکشن کیسے اسائن کر سکتی ہے؟ اس کے اپنے ہاتھ نہیں تھے اس چیز کے، اس کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا، تو اس نے کہاں سے اپنے آپ کو تخلیق کر لیا تھا؟ تو یہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور اے انسانو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہاری تخلیق کس چیز سے کی، وہ جو اوریجن تھی، وہ کہاں سے تمہاری اس اوریجن کو سٹارٹ ہوا، کیا گیا، وہ پانی کے قطرہ سے کیا گیا۔ اب دیکھیں ایک ڈراپ آف واٹر، ایک بوند قطرہ پانی کا، اس کو اس نے کیسی نمو بخشی، کیا اس کے اندر اس نے کمپلیکیٹڈ قسم کے کیسے اس نے نظام رکھے۔ ہمارے اندر باریک رگوں کا وہ رگیں جس کو ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، اور اس کا سینکڑوں میل، اگر اس کو لمبائی کے رخ پھیلا دیا جائے تو سینکڑوں میل بنتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سیل جن کو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ خربوں کی تعداد میں اس نے بنائے اور ان کو ترتیب رکھی۔ کتنے اس نے اعضاء بنائے، پھر ان کا آپس میں کیسے اس نے ربط جوڑا،
آپ کے انر کے اندر کیسے کیسے نظام کام کر رہے ہیں. تو یہ اتنی بڑی اس کی قدرت کا جو تخلیق، اس کے جو شاہکار ہے انسان، تو اس کو اس نے پانی سے دیکھیں، میں نے اس کو پانی سے تخلیق کیا. اب یہ جدید جو ریسرچ ہے وہ ثابت کر چکی ہے کہ ہر جاندار نو کی جو اوریجن ہے وہ پانی ہے، ابتدا پانی ہے. پھر اس نے کیسے کیسے تعلقات بنائے دیکھیں، اس میں اس کے اپنے جد کے حوالے سے دیکھیں، اس کے ننیال، اس کے ددیال، اس کے سارے مختلف رشتے ناطے تعلق کیسے. پھر اس کے بعد اس کو اگلی نسل کے لیے پھر اس نے ایک نسل چلانے کا ایک اس نے سبب رکھا. پھر کیسے دوسرے انسانوں سے اس کو جوڑا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جو نظام ہیں، جو طریقے ہیں جو اس نے وضع کیے ہیں، اس کا ایک معیار ہے، مقدار ہے، ایک اس کا لیول ہے. اور اس کا کیا زبردست لیول ہے. ہر ایک چیز کو اس نے ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، اس کی قدر، اس کی مقدار متعین کی ہے. تو یہ سب کرنے والی ذات وہ ذات ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا معبود ہے. تم اس کو بھول جاتے ہو، تم اس کی حکم عدولی کر جاتے ہو. یہ ایسا کیوں کر پاتے ہو؟ تمہارے پاس ایسا کرنے کا جواز کیا ہے کہ تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو، اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ دیکھو تو صحیح، تم اپنی حیثیت دیکھو، تم اپنی تخلیق دیکھو، تم اپنی اوریجن دیکھو، تم کیسے تخلیق کیے گئے. کس نے یہ سارا میکنزم، یہ سارا سسٹم کس نے ڈیولپ کیا؟ کس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور ان سب کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اتنی بڑی کائنات، اور پتہ نہیں کتنی کائناتیں ہیں، اس کا تنہا ایک ہی ذات ہے جو اس کی مالک ہے، اس کی خالق ہے. اور ہمیں کچھ دیر کو اختیار کیا ملا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ملی، ہم اسی ذات کے خلاف